بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبہ جات ہیں، اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے ان شعبہ جات کی 3 طرح کی ڈویژنز کی ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس میں پہلا حصہ یا پہلی قسم وہ دل کے اعمال ہیں جن کی تعداد 24 ہے، ان کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم دوسری کیٹیگری یعنی جو زبان کے اعمال ہیں ان پہ بات کریں گے، اور یہ جو زبان کے اعمال ہیں یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ ایمان ان کے اوپر اور یہ ایمان کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی تعداد 7 ہے، جس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، یعنی کلمہ شہادت پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا۔ یہ بظاہر تو کلمہ شہادت ہے کہ جس طرح وہ ایک شعر بھی ہے کہ الفت گاہ شہادت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو یہ دیکھنے میں کلمہ شہادت ہے اور زبان سے اقرار ہے کہ ہم توحید بھی مانتے ہیں، رسالت بھی مانتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، یہ اتنا بڑا عہد ہے، یہ اتنا بڑا ایک ایگریمنٹ ہے، یہ اتنا اہم ٹریٹی ہے، یہ ایک وفاداری کا اوتھ ہے بیسیکلی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اس کلمے کا اقرار کر لیتا ہے تو اب اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اسے ہر معاملے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں۔ اسے نماز بھی اب پڑھنی پڑے گی، دین کا علم سیکھنا پڑے گا، اسے دین کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، اور جتنے رزق کمانے کے ناجائز اور غلط طریقے ہیں ان سے بچنا پڑے گا، زبان کو غیبت سے بچانا پڑے گا، چغلی سے بچانا پڑے گا، بہتان سے بچانا پڑے گا، فضول گوئی سے بچانا پڑے گا، حسد سے، تکبر سے، غصے سے، ان چیزوں سے بچانا پڑے گا، نرمی پیدا کرنی پڑے گی، انسانیت اپنے اندر لانی پڑے گی، اور اپنے اندر وہ سارے اخلاق پیدا کرنے پڑیں گے جن کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو یہ کلمہ شہادت یہ زبان کے اعمال میں سے پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت، کہ قرآن چونکہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ نے اپنا پیغام قرآن کی صورت میں ہمیں دیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا، اس کو پڑھنا اور یہ دیکھنا کہ قرآن کن چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کروا رہا ہے، کن چیزوں کا حکم دے رہا ہے، کن چیزوں سے منع کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا۔ تیسرے نمبر پہ دین کا علم سیکھنا اور سکھانا۔ جیسے دین کا علم سیکھنا فرض ہے، اسی طرح جتنی انڈرسٹینڈنگ ہو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، کہ ایک بات، ایک جملہ، ایک حدیث، ایک آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے تک پہنچے، ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی کو سورۃ العصر میں کہا گیا الا الذین آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اہل ایمان کی یہ 2 خوبیاں ہیں کہ وہ دوسروں کو حق کی تلقین کرتے ہیں، اور اس پر جو مزاحمت آتی ہے، جو ریزسٹنس آتا ہے، جو آگے سے ریٹیلیشن ہوتی ہے، اس پہ صبر کرتے ہیں۔ چوتھی چیز اللہ رب العزت سے دعا کرنا۔ قرآن مجید میں ہے کہ متکبرین صرف اللہ سے دعا نہیں کرتے، تو دعا کرنا یہ بھی زبان کے اعمال میں سے ہے۔ 5ویں چیز اللہ رب العزت کا ذکر کرنا۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی وہ خالق ہو کے، وہ اس کائنات کا رب ہو کے، وہ مالک ہو کے، رازق ہو کے، اتنی بڑی شان، کوئی مقابلہ ہی نہیں بنتا۔ بندے کا
اور اس کے مالک کا کیا مقابلہ ہے، خالق کا اور مخلوق کا کیا مقابلہ ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ فرما رہا ہے، یہ پروٹوکول دے رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کتنی اہمیت دی جا رہی ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ کی تسبیح کرنا، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، صرف جن اور انسان یہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، باقی ہر چیز اور ہر چیز کو اللہ نے تسبیح سکھا رکھی ہے۔ اور ساتویں اور آخری چیز یہ کہ فضول گوئی سے بچنا، لغویات سے بچنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ ایک بہت خوبصورت حدیث کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات اپنے منہ سے نکال لے یا پھر خاموش رہے۔ آج اگر ہم صرف اس ایک بات کا جائزہ لے لیں تو صبح سے شام تک کتنا زیادہ ہم بولتے ہیں، اور اگر اس کا انالیسز کیا جائے تو شاید اس میں بہت کم باتیں ایسی ہوں گی جو میننگ فل ہوں گی، جن کا کوئی مقصد ہوگا، جن کا کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ اس میں زیادہ تر باتیں کیا ہوتی ہیں، لوگوں کی غیبتیں، لوگوں کو ڈسکس کرنا، لوگوں میں عیب نکالنا، لوگوں کے راز افشاں کرنا، لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، ان کی خامیاں ڈھونڈنا، ان کے نیگیٹو پوائنٹس ڈھونڈنا، رشتہ داروں کو ڈسکس کرنا، رشتہ داروں کے چیپٹرز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اگر کہیں ملازمت کرتے ہیں تو وہاں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اور سم ٹائمز تو یہ بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ تلخ کلامی کی نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی لوگ ہماری زبان سے محفوظ نہیں ہیں، حالانکہ حدیث میں کیا آیا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج ہر بندے کو دوسرے سے شکایت ہے، اس نے مجھے فلاں کہہ دیا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اس نے میری انسلٹ کر دی ہے، اس نے مجھے یہ جملہ کہہ دیا، یہ میرے اوپر تانا زنی کرتا ہے، یہ مجھے ٹانٹ کرتا ہے، یہ میرے اوپر کمنٹ کرتا ہے، یہ آتے جاتے میرے اوپر بولتا ہے، جملے بولتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت تنقیدوں کے اندر الجھے ہوئے ہیں، ہر وقت ہم دوسروں کی کردار کشی میں الجھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ ہمارے خلاف ہو یا جس کے ہم خلاف ہوں، جو ہمیں پسند نہ ہو، جو ہمارے ذہن کے مطابق نہ ہو، بس اس کی وہ تو اپنی خیر منائے پھر ہم سے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر فرق کیے، بغیر غلط اور صحیح کی تمیز کیے ہم تو دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ لوگوں کے اوپر تنقید میں گزر گیا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کا ہم قیامت کے روز کیسے جواب دیں گے؟ جب مد مقابل ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ اس نے مجھے اس طرح سے کہا تھا، اس کا ہم حساب نہیں دے پائیں گے۔ ہم ایک جملے کا حساب نہیں دے پائیں گے تو جن کی غیبتوں کے چیپٹر ہمارے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں ان کا کیسے حساب دیں گے؟ تو آج ہمیں ان چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں خدا نخواستہ، اور یہ اتنا عام ہو گیا، جیسے وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں تو آپ نے فرمایا کہ پیالہ لے کے آؤ۔ پیالہ لایا تو انہوں نے الٹی کی تو اس میں سے خون اور گوشت نکلا۔ لوگ تعجب میں آ گئے، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ابھی غیبت کی ہے۔ تو غیبت کا ناسور ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کم ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خاموش طبیعت ہوں، جو فضول بات نہ کرتے، کوئی بات نہیں ہوگی کام کی، خام خواہ کے قصے ہم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی کرنے کی بات نہیں ہوگی، خام خواہ کی سٹوریاں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، فرضی قصے، لوگوں کی بے جا تعریفیں کرنا جو ہمیں پسند ہوں، اس میں مبالغہ آرائی کرنا اور اس میں ایسی چیزیں ایڈ کر دینا جو ان کے اندر ہے ہی نہیں ہے، اپنی بے جا تعریفیں کرنا اور بے جا تعریفیں سننا، اور جن کے ہم خلاف ہوں، جو ہمیں ناپسند ہوں، جن کا ہمارے ساتھ ریلیشن شپ ایسا ہو کہ بنتی نہ ہو، جو ہمیں اچھے نہ لگتے ہوں،
جن کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو، اختلافات ہوں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، ان پہ ہم بہتان لگانے سے نہیں رہتے، ان کے اوپر بے جا تنقید سے نہیں رہتے، جھوٹ باندھنے سے باز نہیں آتے، اور وہ چیزیں جو ان کے اندر ہے ہی نہیں ہیں، ایسی ایسی چیزیں ان کے اوپر تھونپ دیتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا ہوگا۔ یہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ اگر ہم حساب نہ دے پائے تو شاید ہمیں نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اس دن ایک ایک نیکی کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی کہ اگر روئے زمین کا سارا سرمایہ، ساری دولت، سارے ریسورسز جمع کر دیے جائیں تو وہ ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا مہنگا سودا ہوگا، لیکن آج ہمیں اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے، اور فضول ہم بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ موبائل پیکیجز ہم نے کروائے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بات کام کی نہیں ہوتی۔ ایٹ دی اینڈ آپ انالیسس کر لیں، 2 3 4 گھنٹے کی ہماری کالز ہیں، اور اس میں کیا ہم میننگ فل بات کرتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت کرنا، اس کو فضول باتوں سے بچانا، اس کو چغلی سے بچانا، اس کو غیبت سے بچانا، اس کو طعنہ زنی سے بچانا، اس کو بہتان سے بچانا، اس کو تنقید، بے جا تنقید سے بچانا، فضول باتوں سے بچانا، یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ سورۃ المومنون کی جو ابتدا ہے اس میں آپ دیکھیں، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والوں کی جو خوبیاں بیان ہو رہی ہیں ان میں سے ایک خوبی ہے کہ وہ فضول باتوں سے، فضول کاموں سے، فضول گوئی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے کتنی خوبصورت حدیث کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی مومن کی، ایک مسلمان کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہر فضول چیز کو ترک کر دے، لا یعنی چیز کو چھوڑ دے، چاہے وہ کوئی کام ہو، چاہے وہ کوئی بات ہو، چاہے وہ کوئی اور معاملہ ہو، وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ مومن کا تو ٹائم ہی بڑا قیمتی ہے، اس کو کہاں فرصت کہ وہ لوگوں کی اسٹوریاں کھول کے بیٹھ جائے، لوگوں کو ڈسکس کرے۔ وہ تو اپنے فیوچر پلاننگ کے بارے میں سوچتا ہے، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنے آج کو کیسے پروڈکٹیو بنانا ہے، میں نے گناہوں سے کیسے بچنا ہے، میں نے نیکیاں زیادہ کیسے کرنی ہے، میں نے اپنے ہر لمحے کو کس طرح سے بینیفیشل بنانا ہے دنیاوی یا دینی اعتبار سے، میں نے لوگوں کی کیسے مدد کرنی ہے، میں نے لوگوں کا کیسے سہارا بننا ہے، اور اپنی ذات کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو اپ لفٹ کرنے میں، ملک کی ترقی میں، اسلام کی ترقی میں، امت کی ترقی میں، ہیومینٹی کی ترقی میں۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کا سہارا خود نہیں بن سکتے، ان کو سہارا دینے میں، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے میں، ان کی مدد کرنے میں۔ مومن تو اس طرح سے سوچتا ہے، اس کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ غیبتوں کے چیپٹر کھول کے بیٹھ جائے، چغلیاں کرتا پھرے، اور وہ جیسے قرآن میں ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ہلاکت ہے ہر چغل خور کے لیے، ہر طعنہ زن کے لیے، ہر غیبت والے کے لیے، ہر بہتان لگانے والے کے لیے۔ تو اپنی زندگی سے یہ لغویات والا چیپٹر نکال دیں۔ اگر آپ صرف فضول چیزوں کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو خود کتنا ذہنی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، آپ کی زندگی کتنی نکھر جائے گی، کتنی ہلکی ہو جائے گی، اور آپ اپنے کاموں پہ فوکس کریں گے تو آپ کی اپنی لائف وہ اپ گریڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ وہ 7 اعمال ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ العزیز ہم بدن کے اعمال کی بات کریں گے جن کی تعداد 38 ہے۔ اس طرح ہم انشاءاللہ ایمان کے سارے شعبہ جات کی تکمیل کی طرف چلے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔